السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے آپ سب حضرات ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کرے اچھے رہیں، میں اللہ سے اچھا چاہتا ہوں، اچھا مانگتا ہوں، اللہ عافیت عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے بہت سارے احباب نے ایک بات لکھی جو مجھے اپنے طور پر میرے تعارف جانتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، ان کا بہت زیادہ زور تھا کہ باطنی آنکھ کے اوپر اور جو روحانی طور پر جو ویڈیوز کا نظر آنا ہوتا ہے، روحانی آنکھ کہہ لیجئے، روحانی شعور کہہ لیجئے، بصیرت کی بیداری کہہ لیجئے، روحانی بصیرت کی بیداری کہہ لیجئے، اس کے اعتبار سے اس مسئلے کو حل کر دیا جائے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی احباب روحانیات پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک کہنا ہوتا ہے کہ ہم فلانی چیز کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کا حاضر ہونا تو کجا، ہمیں تو مشاہدات بھی نظر نہیں آتے، مشاہدات نظر نہیں آتے، مباشرات نظر نہیں آتی۔ مشاہدات حقیقی آنکھوں سے کچھ دکھ جانا، اور مباشرات ہوتی ہیں جو کہ خواب میں رات کو دکھائی جاتی ہے۔ یعنی جب بھی آپ کوئی بھی روحانی عمل کرتے ہیں تو یا تو وہ چیز مشاہدے میں آتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور اتنی کیٹیگری پہ چلا گیا اور اس ڈگری پہ جا رہا ہے اور یہ رسپانس آ رہا ہے اور آپ کا عمل یہ چیزیں ڈیلیور کر رہا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہے مباشرات میں نظر آتی ہیں، یعنی کہ آپ رات کو خواب میں سوئے، اس میں آپ کو پوری لائن دی جاتی ہے، گائیڈ لائن دی جاتی ہے، آپ کو سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب باطنی آنکھ کھلتی ہے تو اس میں سونے سے پہلے، نیند میں سے پہلے آپ کو 3 جھٹکے لگتے ہیں، نیند سے پہلے 3 جھٹکے لگتے ہیں۔ ہر وہ شخص جس کے اندر اسپریچولیٹی ہے، جس کے اندر روحانیات ہے، اس کو 3 جھٹکے سونے سے پہلے ضرور لگتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جھٹکے نہیں لگتے، تو ان کی حالات زندگی میں، ان کی گفتگو میں، ان کے انداز میں، عادات و اطوار میں دیکھ لیجئے گا کہ ان کے اندر روحانیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کچھ احباب کہتے ہیں کہ ہم کافی دن سے ایک چیز کر رہے ہیں، کم از کم بھی انہوں نے جناب 40 دن بھی کی، کچھ احباب نے 4 مہینے کی، کچھ احباب کا کہنا ہوتا ہے کہ میں 1 سال سے کر رہا ہوں، لیکن مشاہدات کچھ بھی نہیں، مباشرات کچھ بھی نہیں، باطنی آنکھ بالکل بند۔ تو باطنی آنکھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دل کی آنکھ ہوتی ہے اور یہ آنکھیں تو ہوتی نہیں۔ اسی طرح جو مباشرات میں آپ دیکھتے ہیں وہ تو دماغ کی آنکھ ہوتی ہے، وہ تو آپ کے چہرے والی آنکھ نہیں ہوتی۔ آنکھوں میں بھی تو فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے تو یہ کلیئر کر لیجئے کہ مباشرات میں جو چیزیں دکھتی ہیں وہ آپ کے دماغ کی آنکھ دیکھتی ہے، آپ کے شعور کی آنکھ دیکھتی ہے، آپ کا سینس اس کو دیکھتا ہے، آپ کی یہ والے آنکھیں نہیں دیکھتی جس کے اوپر آپ سرما لگاتے ہو، صحیح ہے؟ دوسری بات، مشاہدات کی آنکھ، یا آپ نے مراقبہ کیا، استخارے کی کیفیت طاری کی، اس میں جو کچھ دکھتا ہے وہ آپ کی دل کی آنکھ سے دکھتا ہے، بصیرت اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی ان آنکھوں سے نہیں دکھتا جس پہ آپ چشمہ یا سرما لگاتے ہو، نہ، ان سے نہیں دکھتا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو اس کانسیپٹ کو کر لیجئے کہ کون سی چیز کہاں سے دکھتی ہے۔ ناحق آپ اپنی اس ان آنکھوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آنکھوں کی تفریق کیجئے، وہ آنکھیں الگ ہیں، وہ آنکھیں الگ ہیں، ایک بات۔ دوسری بات ہے، اس آنکھ میں چاہتا ہوں اپنے تجربے اور مشاہدے کے اعتبار سے، آسانی پیدا کرنے کی نیت سے، آسانی بانٹنے کی نیت سے، میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کوئی بھی عمل ہو، چلہ ہو، وظیفہ ہو، یا کوئی بھی روحانی پڑھائی ہو، بھائی صاحب اپنی باطنی آنکھ پر بھی توجہ دیں۔ یا تو اس سے پہلے یہ عمل کر لیجئے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یا تو اس کے دوران بھی کر لیجئے، وہ پھر بھی چلے گا۔ یعنی کہ آپ آلریڈی کوئی عمل کر رہے ہیں، کسی پڑھائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چلہ وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی جپ کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ بھی چل سکتا ہے۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ رات کو باوضو وضو کر کے آپ بستر پر لیٹ گئے، ٹھیک ہے جی؟ بستر پر لیٹنے کے بعد 2 کام کرنے صرف، اور 2 میں سے کوئی ایک کرنا ہے، دونوں نہیں کرنے آپ نے۔ دونوں میں سے پہلا تو یہ ہے
اب آپ آنکھیں بند کر لیں، آپ کا منہ کہیں بھی، ڈائریکشن کہیں بھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن دیا تھا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہارا چہرہ جہاں بھی اللہ ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، جہاں آپ کا چہرہ ہے اللہ ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی ڈائریکشن کچھ بھی ہے، آپ وضو کر کے بستر پہ لیٹ گئے، بستر پہ لیٹنے کے بعد ہاتھ پاؤں بالکل سیدھے رکھیے، اسٹریٹ، ٹھیک ہے؟ یوں صحیح ہے، ہتھیلیاں اوپر بالکل سیدھا لیٹیے، ہلیے گا نہیں، اور دیکھیے گا جیبوں میں کچھ نہ پڑا ہو، یہ سائڈ کی جیب میں، پینٹ کی جیب میں، ٹراؤزر کی جیب میں، آپ کے شرٹ کی جیب میں کوئی چیز پڑی نہ ہو، موبائل آپ کا بالکل آف ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ٹوٹل سائلنس۔ اس کیفیت کو طاری کرنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور دل کا تصور کرنا ہے کہ بیت اللہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب بیت اللہ کا تصور کر کے 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے بستر پہ لیٹے لیٹے، یہ سارا تصور آپ کی روح کرے گی اور آپ کی روح پڑھے گی۔ اب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، بہت سی لو، اور پڑھنا کیا ہے؟ جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے 2 رکعت میں، لیکن زبان سے نہیں پڑھنا، یہ زبان نہ چلے آپ کی، ٹھیک ہے؟ دل کے خیال سے، دل کے تصور سے، دل کی حاضری سے، دل کی توجہ سے، دل کی پریزنٹیشن سے، دل کے ارادے سے، دل کی نیت سے، دل کی سوچ سے، دل کے خیال سے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سب کچھ دل سے۔ اب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھ لی آپ نے، اور اس نماز میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سلام پھیرنا تک نصیب نہیں ہوتا، آپ سو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کا کام گیا، وہ جو آپ نے اپلیکیشن ڈالی ہے وہ پورا کر لے گی، جو روح آپ نے اپنی بھیجی ہے بیت اللہ تصور میں نماز پڑھنے کو، وہ اپنی نماز پوری پڑھ لے گی، ٹھیک ہے؟ آپ بے شک سو گئے۔ ایک تو اس عمل کو جاری کر دیجئے، جی کتنا دن؟ کوئی لمٹ نہیں، آپ کی سچائی، نیت، ارادہ، یقین اور عزم کی پختگی پر ہے کہ آپ کا یہ کام 1 دن میں ہی کھل جائے، اور ہو سکتا ہے آپ کو ہفتہ، مہینہ، 10-11 دن بھی لگ جائیں۔ ایسی کوئی گارنٹی کارڈ نہیں ہوتا کہ یہ کام 40 دن میں ہو جائے گا، یہ کام 11 دن میں ہو جائے گا، نتھنگ، یہ سب غلط باتیں ہیں، نہیں ہوتا یہ۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ایک بندے کی پیاس جو ہے 1 گلاس پانی سے بجھ جائے گی؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر خشکی ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اس کو 3 گلاس پانی پینا پڑ جائے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک بندہ جو ہے وہ 2 روٹی میں سیر ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے اس کی خوراک 8 روٹیاں، وہ 8 روٹی کھاتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک بندے کو میں 10 دن کی دوا دوں گا ٹھیک ہو جائے گا؟ نتھنگ امپاسبل، ہو سکتا ہے کہ اس کو 20 سے 25 دن کی دوا کھانی پڑ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ یہ چیز اتنے دن کر لیں اور جناب والی 40 دن کر لیں، 4 مہینہ کر لیں تو ہو جائے گا۔ یہ بندے پر ہے کہ بندے کی ریسیپشن کتنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا سینس آف سینسریٹی کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی دلچسپی کتنی ہے، اس کے جذبات کتنے ہیں۔ غور کیجئے، دنیا میں جو بھی کام ہوا وہ جنون سے ہوا، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی آپ نے بڑوں کے نام سنے ہوں گے، جتنے بھی آپ نے بڑوں اور کامیاب لوگوں کے نام سنے، ان کے پاس کامیابی کی شکتی کیا تھی؟ چابی کیا تھی؟ صرف جنون، اپنے مقصد میں، اپنے کاز میں جنونی تھے، بس ایک ٹارگٹ فکس تھا کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے، اور یہ لوگ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بندے پر ہوتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ اچیومنٹ کی اس کی سینسریٹی کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے یہ کام کیا، اب آپ کی جتنی توجہ ہے، جتنی دلچسپی ہے، جتنے آپ سنجیدہ ہیں، اتنی جلدی ہو جائے گا۔ 1 دن لگے، ہفتہ لگے، 11 دن لگے، 20 دن لگے، وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، میں اس کا ٹائٹل نہیں دے سکتا کہ کتنے دن میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ماں سوائے ان عمل کے جو بزرگوں نے کہا تھا کہ 1 دن ہوگا، 3 دن ہوگا، ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رات کو وضو کیا، سونے سے پہلے بستر پہ لیٹ گئے، اب دل پہ توجہ کر کے سب سے پہلے تو نظر کریں کہ آپ کو بیت اللہ نظر آ رہا ہے، بیت اللہ میں سے نیلی روشنیاں پھوٹ رہی ہیں اور آپ کے پورے جسم میں داخل ہو رہی ہیں، اور پھر اب آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نے 200 مرتبہ سورہ اخلاص دل میں پڑھنی ہے۔ وہی کام دل کی سوچ سے، دل کی زبان سے، دل کے خیال سے، دل کے توجہ سے، دل کے ارادے سے، دل کی حاضری سے، ٹھیک ہے؟ 200 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بے شک آپ 200 مرتبہ نہ پڑھ سکیں، اس سے پہلے سو جائیں، نتھنگ، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نیت آپ نے ڈیجٹ جو دینا ہے روح کو، وہ 200 کا دینا ہے۔ اچھا، اس والے میں کیا ہوگا؟ سورہ اخلاص والے میں کہ جب یہ کرنے لگتے ہیں تو اس میں نیند سے پہلے کچھ انسانوں کے گفتگو کرنے کی آواز آتی ہے۔ شروع میں وہ آواز سمجھ میں نہیں آتی،
ابتدا میں وہ جملے سمجھ میں نہیں آتے، مگر یقین کیجئے چند دن، میکسیمم 10 دن، کسی کا 9 دن، کسی کا 11 دن میں یہ جملے یہ سمجھ میں آنے لگتے ہیں، یہ کمانڈ سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو آپ بصیرت کہتے ہو، جس کو مشاہدہ کہتے ہو، جس کو مباشرت کہتے ہو، جس کو مباشر کہتے ہو، ٹھیک ہے؟ بہت آسان سی باتیں، بہت آسان ترین طریقے سے میں نے عرض کی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات عمل کر لیں گے اور اللہ 100% اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے آپ کو کامیاب کر دے گا۔ باطنی آنکھ کھولنا، اس سے بڑا کوئی آسان عمل نہیں، کر کے دیکھ لیجئے۔ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے آپ صرف اور صرف دعائیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ حافظ محمد ابراہیم، ڈاکٹر حکیم ریکی ماسٹر وید، پروفیسر قاسمیہ طبیہ کالج، کراچی، پاکستان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔